بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم پہلے سپارے کا 7 نمبر رکوع جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ یہاں ایک قوم بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی جو ایک نعمت ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، چونکہ یہ مصر سے نکل کر جزیرہ نما صحرائے سینا کے اندر، جسے ریگستان تی بھی کہا جاتا ہے، اس میں آ کے انہوں نے پڑاؤ کیا تھا، تو وہاں چونکہ کوئی سایہ نہیں تھا، اس وجہ سے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا گیا، جیسا کہ پیچھے ذکر کیا گیا، اور وہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ تو وہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضور حاضر ہوئی کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پانی کا اہتمام کر دے۔ تو اللہ رب العزت کے حضور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ ایسا کرو کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، اس کو یہ جو بڑا پتھر ہے اس کے اوپر مارو تو تمہارے لیے پانی کا اہتمام ہو جائے گا، اس سے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ تو فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ہمارے حضور پانی کی دعا کی تو فَقُلْنَا، ہم نے فرمایا کہ اضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا جو ہے اس پتھر کے اوپر مارو۔ پس انہوں نے جب اس کے اوپر پتھر پر وہ عصا مارا تو فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، کیونکہ قوم بنی اسرائیل کے 12 ہی قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے اس پتھر سے جاری فرما دیے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ جان لیا اور اس سے وہ پانی لینے لگ گئے۔ تو مخصوص کر دیا گیا کہ یہ چشمہ فلاں قبیلے کا، یہ چشمہ فلاں قبیلے کا، ہر کسی نے اپنا اپنا متعین کر لیا تو اس سے پانی لینا شروع کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ پانی سے، پتھر سے چشمے جاری کر دیے، پتھر اپنا عصا مار کے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ مبارک ہے وہ یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، فرمایا کوئی ہے تمہارے پاس؟ عرض کی برتن میں تھوڑا سا، یا رسول اللہ یہ، حضور نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا تو حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ اور صحابہ سے پوچھا گیا کہ تم کتنے لوگ تھے جنہوں نے وہ پانی پیا اور سیراب ہوئے؟ تو صحابی کہتا ہم اگر 1 لاکھ بھی ہوتے تو پورے ہو جاتا پانی، ہم اس وقت تھے 1500، تو 1500 ہم تھے اور ہمیں پورا ہو گیا، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کم نہ ہوتا۔ کلو وشربو، یہ پانی کا اہتمام کر دیا، اور کھانے کا پچھلے رکوع میں ذکر آ گیا کہ ہم نے ان کے لیے من و سلوہ اتار دیا۔ تو فرمایا کہ کلو، یہ پانی کا اہتمام ہو گیا، چشمے جاری ہو گئے، پانی پیو، کھاؤ وہ من و سلوہ، وشربو اور یہ پانی پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، شرک نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ تو فساد بنیادی طور پر بدعقیدگی کو کہا جاتا ہے، بدعقیدگی نہ کرو، گناہ نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جناب میں جا کر عرض کی کہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر، ایک قسم کے کھانے پر جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتے، کہ صبح صبح من و سلوہ ملتا تھا وہ کھا لیا کرتے، تو کہنے لگے کہ ہم ایک کھانا کھا کھا کے اکتا گئے ہیں اور یہ ہمیں نہیں چاہیے، اور ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے۔ اب یہ جنتی کھانا بغیر محنت کے ان کو میسر آتا تھا، تو یہ ان کا ایک گھٹیا پن تھا، نادانی تھی کہ اعلیٰ چیز چھوڑ کر پھر یہ جو ہے وہ چیزیں مانگنے لگے جن کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، آپ ایسا کیجئے کہ اپنے رب کے حضور دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو چیزیں زمین پیدا کرتی ہے، یعنی نباتات جو ہیں، جو زمین چیزیں پیدا کرتی ہے وہ نکالے، جس سے سبزیاں مراد ہیں، اناج مراد ہے۔
انہوں نے پھر آگے ذکر بھی کر دی من بقلہا، ساگ جیسا کہ، اور بعد نے اس کا ترکاریاں بھی یعنی سبزیاں بھی اس کا ترجمہ کیا، وقصائہا، اور ککڑی یہ کھیرا نما چیز، اور وفومہا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ گندم، وعدسہا، اور مسور یعنی دالیں وغیرہ، وبصلہا، اور پیاز، یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ رب تعالیٰ دے، اور وہ من و سلوہ ہم ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم بھی بڑے نادان ہو کہ اعلیٰ چیز چھوڑ کر یہ گھٹیا چیز کی طرف آ رہے ہو، اللہ نے تمہیں بغیر محنت کے ایک کھانا عطا فرما رہا ہے، تو وہ تم چھوڑ کر ایک عام چیز کی طرف، عام کھانے کا مطالبہ کر رہے ہو، تم بڑے نادان ہو۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ ضد کی، انہوں نے کہا نہیں ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے، آپ اللہ کے حضور دعا کیجئے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی تو اللہ رب العزت نے آگے سے ارشاد فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، پھر جاؤ کسی بستی میں چلے جاؤ، وہاں جا کر بسیرا کر لو، کسی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر ڈیرے لگاؤ، یہ کھانے وہاں تمہیں مل جائیں گے، وہاں کھیتوں میں سبزیاں اگاؤ اور پھر کھاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، تو وہاں تمہیں ملیں گے۔ ہماری جناب سے جو تمہیں ملنا تھا وہ ملتا رہا، اب تمہاری اس نافرمانی کے سبب اس کو روک دیا جائے گا۔ پھر وہ من و سلوہ بھی اترنا ان کے لیے رک گیا۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، وہاں جاؤ گے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں مل جائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے ان کے اوپر ذلت اور ہم نے محتاجی ان کے اوپر مسلط کر دی، ان کی انہی نافرمانیوں کے سبب ہم نے ان کو بھوک اور جو ہے ان کی ذلت ان کے اوپر مسلط کر دی۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بن گئے، اللہ کے غضب نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اور اللہ کا غضب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، یہی اس کا غضب ہے کہ اس کی رحمت نہ ہو۔ انسان کا سارا نظام حیات اسی کی رحمت سے چل رہا ہے، ہمارا جسم کا اندرونی نظام کام کر رہا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے کام کر رہا ہے، اگر وہ اپنی رحمت روک لے، اندر کا ایک عضو بھی کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کی زندگی اجیرن۔ تو فباؤ بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر غضب جو ہے اس کے مستحق بن گئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون، ابھی ان کی پوری تاریخ ذکر کر دی گئی، یعنی یہ صرف یہی نہیں تھا کہ وہاں انہیں ذلت اور رسوائی، پھر آگے بھی چل کے ان کے اوپر بخت نصر اور ٹیٹس جیسے ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیے گئے، اور پھر اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ہم نے ان کو اپنا غضب اور جو ہے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی اس لیے مسلط کی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ ذالک بانہم، یہ سزا اس لیے دی کہ بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت زکریا کو جب وہ درخت کو چیر دیا گیا اور ساتھ حضرت زکریا کو بھی چیر دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو ہے ان کو قید بھی کیا گیا، پھر ان کی گردن اتاری گئی، اور حضرت یحییٰ کی قتل کرنے کی وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ اس وقت کا جو ان کا بادشاہ تھا اس نے اپنے بھائی کی بیوی جو ہے وہ اس کو پسند آ گئی اور اس نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے احتجاج کیا اور اس کو جا کے کہا کہ یہ تیرے لیے غیر محرم اور اس کو تیرے اپنے پاس رکھنا جائز نہیں ہے، شرعی طور پہ غلط ہے، لہذا اس کو اس کے گھر بھیج، اپنے بھائی کے پاس اس کو بھیج۔ اس نے آپ کو اس جرم پہ جو ہے وہ قید میں ڈال دیا، اور پھر وہ جو کہ ایک دوسرے سے یہ محبت کرتے تھے اس نے پھر کہا کہ اس طرح بات نہیں بنتی، میں تو اسے تب راضی ہوں گی تم حضرت یحییٰ کا سر اتار کے میرے سامنے لے کے آؤ۔ تو اس ظالم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر اتار کے ٹرے میں رکھ کے اس کو جو ہے اس کے سامنے رکھا، تو یہ بھی ان کا جرم تھا۔ پھر حضرت شایع علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ اس طرح یہ ان کے جرائم کی ایک فہرست ہے جو انہوں نے کیے، اور پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرمایا یہ صرف یہی نہیں کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے یا انہوں نے ہمارے کھانے سے انکار کر دیا، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ انبیاء کو بغیر ناحق بلا وجہ قتل بھی کیا کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس بنا پر ان کو یہ سزا دی گئی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ جو اللہ نے حدود قائم کی ہوئی ہیں
ان حدودوں کو تجاوز کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا، جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرشی و زینت فرشی محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا